السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنا علما۔ اللہم فقہنا فی الدین۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ میرے زبان سے حق جاری کر دیں اور آپ سب کو اس حق کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ بہت امپورٹنٹ ٹاپک، بہت امپورٹنٹ ایشو، میوزک، اور سب سے امپورٹنٹ کوسچن، لوگ میوزک کیوں سنتے ہیں؟ یہ بات جانتے ہوئے بھی کہ میوزک حرام ہے، لوگ پھر بھی میوزک سنتے ہیں۔ اس کے بارے میں ہم نے ایک سروے کیا، ڈیفرنٹ ایج گروپ کے لوگوں سے ہم نے پوچھا کہ آپ میوزک کیوں سنتے ہیں؟ سب نے الگ الگ جواب دیے، لیکن سب سے کامن آنسر جو ان کا تھا وہ تھا ویسے ہی، ہم میوزک ویسے ہی سنتے ہیں۔ اور بھی آنسرس تھے، ایک ایک کر کے انشاءاللہ ہم سب کو ڈسکس کریں گے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم میوزک ویسے ہی سنتے ہیں، یہ جو بھی لوگ باقی بھی جن کے ایشو تھے جس وجہ سے وہ میوزک سنتے تھے، اصل میں بات یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کا مقصد بھول چکے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک آیت نمبر 2 میں فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے زندگی اور موت کو اس لیے تخلیق کیا، اس لیے پیدا کیا، لیبلوکم، تاکہ میں تمہیں آزماؤں، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے نیک کام کون کرتا ہے، اچھے کام کون کرتا ہے۔ اب ہم سوچیں، ہم اس آزمائش میں کتنا پورا اتر رہے ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم تو اس مقصد کو بالکل بھول چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اس لیے بھیجا ہے، لیبلوکم، تاکہ اللہ تعالیٰ فرما رہی ہے میں آزماؤں تمہیں، ایکم احسن عملا، تم میں سے نیک کام کون کرتا ہے۔ اب ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری پاسٹ کی کچھ باتیں بتائی ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 61 سے لے کے 65 تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ میں اس کو سجدہ کروں جس کو آپ نے مٹی سے بنایا ہے۔ قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، اس نے کہا کیا یہ ہے اس کو آپ نے مجھ پر فضیلت دی ہے۔ لئن اخرتنی الی یوم القیامۃ، اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا اگر آپ مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دینا، لأحتنکن ذریتہ الا قلیلا، تو میں اس کی اولاد کو بہکا دوں گا، الا قلیلا، تھوڑے لوگوں کے سوا میں سب کو بہکا دوں گا۔ اس نے کہا کہ اس کی وجہ سے، انسان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو رحمت سے دور کر دیا، کیونکہ اس نے تکبر کی وجہ سے سجدہ نہیں کیا تھا۔ تو اس نے کہا کہ اب میں اس کو بہکاؤں گا، میں اس کی اولاد کو بہکاؤں گا، الا قلیلا، تھوڑوں کے علاوہ جن کو آپ بچا لیں، اس کے علاوہ میں سب کو بہکا دوں گا۔ قرآن پاک میں اور بھی مقامات پر آتا ہے، اس نے قسم کھائی، اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم کھائی کہ میں ان کو ضرور بہکاؤں گا۔ اور ہم دیکھ لیں وہ اپنے اس قسم میں، اپنے اس مشن میں کتنا پورا ہے۔ اور ہماری زندگی ہمیں جس وجہ سے ملی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا لیبلوکم ایکم احسن عملا، دیکھوں میں تم میں سے کون نیک کام کرتا ہے۔ ہم اس میں برا نہیں اتر سکے، اور شیطان اپنے مشن کو بہت اچھے سے نبھا رہا ہے، بہکا رہا ہے لوگوں کو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب اس نے مہلت مانگی کہ مجھے قیامت تک کے دن تک کے لیے مجھے مہلت دے دیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال اذهب، جا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی، اور ساتھ میں فرمایا اس کو فمن تبعک منہم، کہ ان میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا، فإن جہنم جزاؤکم، کہ جہنم ہی تمہارا ٹھکانہ ہے، اور وہ سب کا ٹھکانہ بھی جہنم ہی ہے، یعنی پھر تمہارے ساتھ میں ان سب کو بھی جہنم میں ہی بھیجوں گا جو تمہاری پیروی کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَفْزِزْ، تم ان کو بہکا دو، من استطعت منہم،
ان میں سے جس پہ بھی تم استطاعت رکھتے ہو، جس پہ بھی اتھارٹی رکھتے ہو، جس کو بہکا سکتے ہو تم بہکا دو، بصوتک اپنی آواز کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتھارٹیز بھی کچھ دے دی، کچھ پاورز بھی دے دی کہ تم ان کو بہکا لو۔ جس پر تم استطاعت رکھتے ہو، جس کو بہکا سکتے ہو اپنی آواز کے ساتھ۔ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ نے اس کو اور بھی اتھارٹیز دی، آواز کے ساتھ بہکا لو، ان پر اپنے سوار چھوڑ دو، اپنے پیادے چھوڑ دو ان پر۔ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ، ان کے مالوں میں شریک ہو جاؤ تم، وَالْأَوْلَادِ، اور ان کی اولادوں میں تم شریک ہو جاؤ۔ وَعِدْهُمْ، اور ان سے وعدے کرو۔ شیطان کو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ ان سے وعدے کرو۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرما دیا وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، کہ شیطان کا وعدہ دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں بتا دیا، سب بتا دیا کہ ہمارے پاسٹ میں یہ ہوا تھا۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ جی مجھے مہلت دے دیں، قیامت کے دن تک میں اولاد آدم کو بہکاؤں گا، اور وہ بہکا رہا ہے اپنی آواز کے ذریعے۔ بہکا رہا ہے یا نہیں بہکا رہا؟ کتنی اس کو اللہ تعالیٰ نے پاورز دے دی، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں، آیت نمبر 65 میں فرما دیا إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ، کہ جو میرے بندے ہوں گے نا ان پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا، تیرا رب بطور کارساز کافی ہے، میرے بندوں پہ تیرا زور نہیں چل سکے گا۔ میرے وہ بندے جن کو میں چن لوں گا، جن کو میں خاص کر لوں گا، جن کو میں ہدایت دوں گا، ان پہ تیرا زور نہیں چلے گا، باقیوں سب پہ چلا لے اپنا زور۔ اللہ تعالیٰ نے پاورز بھی دے دی اس کو ساتھ میں کہ جا مہلت دے دی گئی تجھے۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم کس میں ہیں، ہم کثیر تعداد میں ہیں یا قلیل میں؟ الا قلیلا، جو اس نے کہا تھا تھوڑے لوگوں کے سوا باقیوں کو میں بہکاؤں گا، تو ہم کس میں ہیں؟ ہم باقیوں میں ہیں، کثیر میں ہیں، زیادہ تعداد میں جن کو شیطان بہکائے گا، ہم وہاں ہیں، یا ہم ان تھوڑے بندوں میں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے؟ ہم نے خود چوز کرنا ہے ہم نے کدھر جانا ہے، ہم نے شیطان کے پیچھے چلنا ہے یا ہم نے اللہ کے راستے پر رہنا ہے۔ اب ہمارے دماغ میں کیا کوشچن آ رہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو اللہ تعالیٰ تو سب کو ہدایت دے دیتے، لیکن نہیں، سب کو ہدایت نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ سجدہ میں فرمایا آیت نمبر 13 میں وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر میں چاہتا تو میں سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن میری بات سچ ہوگی، جہنم کو میں جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ سب کو ہدایت نہیں ملتی، ہدایت ان کو ملتی ہے جن کو اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں، باقیوں کو ہدایت نہیں ملتی۔ اب ہم نے خود دیکھنا ہے ہمیں کیا ہدایت ملی ہوئی ہے یا ہم شیطان کے راستے پر چل رہے ہیں۔ شیطان نے تو ہمیں بہکانا ہی بہکانا ہے، اور شیطان کے پیچھے جو چلا وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں۔ جو اللہ تعالیٰ نے جس کو چن لیا، اللہ تعالیٰ نے جس کو ہدایت دی، وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں۔ دو ہی راستے ہیں ہمارے پاس، صرف اور صرف دو راستے ہیں، یا تو ہم اللہ تعالیٰ کی پارٹی میں شامل ہوں گے یا ہم شیطان کی پارٹی میں شامل ہوں گے۔ اب ہمارے سامنے یہ آیات پڑھی جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمارے لیے یہ آیات نازل کی ہیں، اور آپ تک یہ آواز پہنچ رہی ہے، آپ تک یہ آیات پہنچی ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے چنا ہے کہ آپ تک یہ باتیں پہنچے ہیں، اللہ تعالیٰ نے چنا ہے آپ کو کہ یاد کر لو لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، میں نے زندگی اور موت کو تمہاری آزمائش کے لیے بنایا، تم آزمائش میں ہو، ایگزامینیشن ہال میں ہو، تمہارا پیپر ہو رہا ہے، بھول نہ جانا اس بات کو، بالکل نہ بھولنا۔ تو آپ تک یہ آیتیں پہنچی، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ریمائنڈر دیا ہے آپ کو کہ بہک نہ جانا، غلط راستے پہ شیطان کے پیچھے نہ چلنا، کیونکہ شیطان کے پیچھے جو جائے گا فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ، اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، تمہارا بھی ساتھ جہنم ٹھکانہ ہو جائے گا اگر تم اس کے پیچھے چلو گے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں ہم میوزک ویسے ہی سنتے ہیں، تو بھئی کوئی خدا کا خوف کریں، ویسے ہی سننے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب ویسے ہی کوئی وجہ بھی نہیں ہے آپ کو، اور آپ کہتے ہیں کہ چلو میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دے دیتی ہوں۔ یا تو کوئی خاص وجہ ہو نا، سالڈ ریزن ہو آپ کے پاس کہ اس وجہ سے میں گانے سنتی ہوں، بھئی یہ دیکھو میرے پاس اتنی خاص وجہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دے رہی ہوں، کوئی وجہ ہو، لیکن نہیں۔ اکثر لوگ 90% لوگ جن سے میں نے پوچھا ہے نا کہ آپ میوزک کیوں سنتے ہیں، ان کا جواب یہی ہے کہ ہم میوزک بس ویسے ہی سنتے ہیں۔ تو کوئی خدا کا خوف کر لیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت نہ دیں۔ سلسلہ حدیث صحیحہ، حدیث نمبر 2699، انشاءاللہ آپ کو ساری یہ حدیثیں اور یہ آیتیں آپ کو گروپ میں سینڈ کر دی جائیں گی ریفرنس کے ساتھ۔
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس امت میں ایک قوم ایسی ہوگی جو شراب و کباب اور گانے بجانے میں اپنی رات گزارے گی، تو صبح وہ اس حال میں کرے گی کہ ان کے چہرے بدل چکے ہوں گے، ان کے چہرے بندروں اور خنزیروں کی صورت میں تبدیل ہو چکے ہوں گے۔ اب ہم غور کریں کہ اگر ہم گانے سنیں، اور ہو سکتا ہے وہ قوم ہم ہی ہوں، کیونکہ گانے کتنے عام ہیں، اب شیطان اپنی آواز کے ذریعے ہمیں کتنا بہکا رہا ہے، تو اگر اب گانے سنیں اور ہماری شکلیں تبدیل ہو جائیں، ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے؟ اب جو بھی گانے سنتی ہیں وہ یہ سوچ لیا کریں کہ اگر میں گانے سنے ہیں، میں نے رات کو سنے ہیں، میں کسی فنکشن میں تھی یا میں ویسے ہی رات کو گانے سن رہی تھی، اگر میں صبح اٹھوں اور میری شکل تبدیل ہو جائے، مسخ ہو جائے، بندر بن جائے یا خنزیر جیسی میری شکل بن جائے، تو وہ کیا کرے گی؟ کیا اس کو برداشت ہو جائے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو خود دعوت دے رہے ہیں آپ۔ تو آپ ڈر جائیں اللہ تعالیٰ سے، شیطان کا پیچھے چلنا چھوڑ دیں۔ ہماری زندگی کا یہ مقصد نہیں ہے، ہم نہیں رہ سکتے جہنم میں، ہم تو دنیا کی آگ نہیں برداشت کر سکتے، جہنم کی آگ ہم کہاں برداشت کر سکیں گے؟ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، شیطان کا وعدہ دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ جھوٹ بولتا ہے تم سے، وہ دھوکہ دیتا ہے تمہیں، اس کے پیچھے نہیں چلنا۔ ہم نے اپنی آنکھیں کھولنی ہیں، ہم نے اپنا مقصد دیکھنا ہے کہ یہ ہمارا مقصد ہے، ہم نے زندگی میں اچھے کام کرنے ہیں۔ جو گانے سنتے ہیں انہیں اچھے سے پتہ ہے کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں یا برا کام کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ پوائنٹ کو ہم اگلے سیشن میں ڈسکس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق سننے، حق سمجھنے، حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔